ساری دنیا کا سب سے بڑا جادوگر بھی کیوں نہ ہو، تو آپ نے چند الفاظ پڑھنے ہیں، فوراً اس کا جادو ختم ہو جائے، اس کا سارا جادو خاک میں مل جائے گا اسی وقت۔ تجربہ کر لیں، ہارون رشید کے زمانے میں ایک جادوگر ہے، اس نے سپاہی آئے اندر دربار میں کہ بھائی ایک عجیب و غریب جادوگر آیا ہے اور وہ عجیب قسم کا جادو کرتے ہیں، تو ہارون رشید نے فرمایا کہ ادھر دربار کے اندر لے آؤ۔ ایسا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے سامنے کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرے گا، بس آپ نے چند الفاظ پڑھنے ہیں اور اسی وقت اس کا جادو خاک میں مل جائے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے، میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ ہاں، 4 شرائط ہوتے ہیں جو میرے اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہیں، بس بغیر اس کے وظیفہ کام نہیں کرتا، اس لیے تو آپ بار بار وظائف پڑھتے ہیں، کام نہیں کرتے اور پھر شکایت کرتے ہیں وظیفے نے کام نہ کیا، تو کیسے کام کرے گا؟ آپ شرائط پر عمل نہیں کرتے۔ جو 4 شرائط جو بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ بھئی ہماری طرف سے اجازت ہے، بس چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، یہ کرو، اس کا وظیفہ پھر بھی کام نہیں کرے گا، خواہ 100 بار بھی اجازت دے، جب تک یہ شرائط نہ ہو۔ 4 شرائط کسی بھی قسم کے وظیفے کے لیے۔ 5 وقت کی نماز شرط، روزانہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، کیونکہ وہ فرض ہے۔ جب آپ فرض نماز نہیں پڑھتے، آپ کا وظیفہ کام کرے گا؟ آپ کو عامل اجازت دے دے، 100 بار آپ کو اجازت دے، تو آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، آپ کو اجازت بھی دے، آپ اس کا چینل بھی سبسکرائب کرے، لائک بھی کرے، کمنٹ بھی کرے، لیکن آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ ہاں، میں تو سچ باتیں بتاتا ہوں، میرے دل میں جو ہوتا ہے وہ میری زبان پر ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو؟ وظیفہ بھی پڑھتے ہو، پھر وقت بھی آپ کا خرچ ہوتا ہے، پھر آپ پر بوجھ بھی آتا ہے۔ بھائی وظیفے بہت زیادہ سخت وظائف پڑھتے ہیں، لیکن ان شرائط پر عمل نہیں کرتے، بس آپ کا وظیفہ کبھی بھی کام نہیں کرے گا۔ تو سب سے پہلا شرط نماز کی پابندی۔ دوسرا شرط رزق حلال کی طلب ہے۔ بھائی جب تک اس پیٹ میں حرام پڑا ہو، اللہ نہ کرے، تو وظیفہ، دعا کوئی بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے اپنے پیٹ میں حلال مال ڈالا کریں، اپنے بچوں اور اپنے پیٹ میں رزق حلال کی طلب کریں۔ تیسرا شرط، اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور یقین کامل ہو۔ اعتماد اور یقین اللہ پر کامل نہ ہو، شک ہو، تو پھر بھی وظیفہ، دعا رد ہو جاتی ہے۔ حدیث قدسی میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں۔ تو اب ایک شخص ہے جو اللہ پر یقین، اعتماد کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھ رہا ہے، اللہ پر مکمل یقین ہے، تو حدیث قدسی کے مطابق اس کا وظیفہ قبول ہو جاتا ہے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن جو بدقسمت شخص وظیفہ بھی پڑھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن شک کر رہا ہے اللہ کہ یار وظیفے تو میں نے بہت پڑھے ہیں لیکن کام نہیں کرتا، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، ٹرائی کر لیتا ہوں، تو بھائی آپ کو پہلے سے اللہ پہ شک ہو رہا ہے۔ حدیث قدسی کے مطابق آپ کا وظیفہ، آپ کی دعا رد ہو جائے گی۔ تو اپنے ایمان اور یقین، اعتماد کو کامل بنا دیں، پھر وظیفہ پڑھیں۔ چوتھا اور آخری شرط یہ ہے کہ آپ کے وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ بھائی آپ کا تلفظ وظیفے کا، جو ابھی میں چند الفاظ کا وظیفہ دیتا ہوں جو فوری جادو ختم ہو جائے گا، تو آیا آپ کے وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو آپ نے وظیفے کا تلفظ ٹھیک کرنا ہے، یعنی سارے قرآن کو وہی صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو آئیے اب وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ پہلے ایک دلچسپ بات بتا دوں آپ کو، ایک ہوتا ہے جادو، ایک ہوتا ہے ایسے جادوئی طریقے۔ تو ایک شخص آیا ہارون رشید کے دربار میں، ہارون رشید کے دربار میں آیا، سپاہی آئے اندر،
وہ نوکر چاکر کے بھائی ایک عجیب قسم کا شخص ہے، جادوگر ہے۔ ہارون رشید نے دلچسپی کا اظہار کیا، کیسے؟ اس نے کہا عجیب قسم کا جادوگر تھا۔ وہ کیسے بھائی؟ وہ کہتے تھے اس طرح کرتا ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی سوئی نہیں ہوتی اور جس سے ہم کپڑے وغیرہ سیتے ہیں، وہ سوئی ہوا میں اس طرح اڑا دیتا ہے، پھینک دیتا ہے، اور اسی میں اس وقت دھاگا بھی ڈال دیتا ہے۔ ہوا میں سوئی کو پھینک دیتا ہے اور ہوا میں اس میں دھاگا ڈال دیتا ہے۔ تو وہی ہم تو ویسے ہی ہم سوئی پکڑتے ہیں نا، اس میں دھاگا ڈالتے ہیں تو کتنی محنت کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنی محنت سے ہم سوئی میں دھاگا ڈالتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتا تھا، وہ ہوا میں لہرا کر پھینک کر اس میں دھاگا ڈال دیتا۔ عجیب بات ہوتی ہے۔ ہارون رشید نے کہا ادھر آؤ، لے آؤ۔ تو اس نے ہارون رشید جو آدھی دنیا پر حکومت تھی جس کی، تو اس کے سامنے اس نے سوئی ہوا میں پھینک دی اور دھاگا اسی ہوا میں ہی اس میں ڈال دیا۔ ہارون رشید نے کہا بھائی عجیب کرتب دکھایا۔ ہارون رشید نے کہا کہ بھائی عجیب کرتب تو دکھایا آپ نے، اور حکم دیا کہ اس کو 10 درہم انعام میں دیا جائے اور 10 درے سزا کے طور پر اس کو مار دیا جائے۔ بھائی لوگ بے حیران، سپاہی بے حیران کہ انعام بھی دے رہے ہیں اور اس کو سزا بھی مل رہی ہے، تو کیا وجہ ہے؟ ہارون رشید نے فرمایا کہ بھائی کرتب بہت زبردست قسم کا دکھایا، اس لیے اس کو 10 درہم کا انعام، کیونکہ محنت کی ہے، لیکن سزا اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ اتنا عقل مند آدمی ہے، اتنا بڑا کرتب دکھا رہا ہے، اگر یہ اسلام کے لیے اتنا فکر کرتا، اتنا کوشش کرتا تو کتنا خوب ہوتا، اچھا ہوتا۔ اس نے وقت ضائع کر دیا، اس نے اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیا، اس لیے اس کو 10 دروں کی سزا ملی۔ تو میرے پیارے بھائیو، وقت برباد نہ کریں عبث چیزوں میں، فضول قسم کے چیزوں میں، فضول قسم کی باتوں میں اپنا وقت ضائع۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، وہ جادوگر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو نظر بندی کرتے ہیں، اس کے سامنے سارا دائرہ کھڑا ہوتا ہے، آپ کو یہ دکھاتا ہوں، اب یہ کرتب دکھاتا ہوں، ان کے پیچھے نہ پڑیں، یہ کرتب۔ تو اب آتے ہیں وظیفے کی طرف کہ کسی کے جادو کو فوراً کس طرح ختم کرنا ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ کوئی مجھ پر یا کسی پر جادو کر رہا ہے، اسی وقت آپ نے وہ آیت پڑھنی ہے، چھوٹے سے الفاظ ہیں وہ پڑھنے ہیں چند، اور اسی وقت اس کا جادو ہاتھ میں مل جائے گا۔ اور کیا کون سے الفاظ ہیں؟ آپ نے جب آپ کسی ایمرجنسی میں آپ دیکھیں کہ کوئی جادو کر رہا ہے، تو آپ نے پڑھنا ہے ان اللہ سیبطل، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ 3 بار سرے پڑھ کر اس جادوگر کی طرف پھونک ماریں، اس کا سارا جادو اسی وقت آنکھ میں مل جائے گا۔ اس نے کتنا ہی طاقتور جادو کیوں نہ کیا، وہ ختم ہو جائے گا، اور آپ اور یا جس پر بھی وہ جادو کرنا چاہتا تھا وہ سب ختم۔ اور اگر آپ پر یا کسی پر جادو پہلے سے ہوا ہے، اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 21 دن تک آپ نے یہی آیت 313 بار اس مریض پر بھی پڑھنا ہے، دم کرنا ہے، اور پانی پر بھی دم کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ 21 دن میں وہ سارا جادو آنکھ میں مل جائے گا، آپ جادو سے انشاءاللہ العزیز صحت یاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں، غموم کو، بیماریوں کو خوشیوں اور اچھی صحت میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔